السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، ہم لوگ اس کتاب میں فعل مجہول کی تمرینات پڑھ رہے تھے۔ انہی تمرینات میں سے یہ تمرین نمبر 4 ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں فعل معروف کو فعل مجہول سے بدل کر لکھو، یعنی آنے والے جملوں میں جو افعال معروف ہیں انہیں مجہول سے بدل کر کے استعمال کرنا ہے، لکھنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے انزل اللہ الکتاب، اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی۔ اس جملہ میں انزلہ فعل ماضی معروف ہے، اسے بدل کر کے فعل ماضی مجہول استعمال کرنا ہے۔ کیسے استعمال کریں گے؟ انزل الکتاب، کتاب نازل کی گئی، یعنی فعل ماضی مجہول بناتے وقت پہلے حرف کو ضمہ دیا جائے گا اور آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دیا جائے گا۔ تو انزلہ فعل ماضی معروف سے انزلہ فعل ماضی مجہول بن جائے گا، اور لفظ اللہ جو کہ اس جملہ میں فاعل کے طور پر استعمال ہو رہا تھا اسے حذف کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، کیونکہ فعل مجہول میں فاعل نہیں آتا ہے۔ اور الکتابہ کو جو کہ مفعول بہ ہے فاعل کی جگہ پر استعمال کیا جائے گا اور رفع دیا جائے گا۔ تو انزل اللہ الکتابہ سے انزل الکتاب بن جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے شرح المعلم الدرس، معلم نے، تعلیم دینے والے نے سبق کی تشریح کی۔ اس جملہ میں شرح فعل ماضی معروف ہے، اسے بدل کر کے فعل ماضی مجہول بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ شرح الدرس، سبق کی تشریح کی گئی۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے کتب محمد الرسالۃ، محمد نے خط لکھا، پیغام لکھا، میسج لکھا۔ اس جملہ میں کتبہ فعل ماضی معروف ہے، اسے بدل کر کے فعل ماضی مجہول بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ کتبت الرسالۃ، خط لکھا گیا۔ چونکہ اس فعل کا نائب فاعل یعنی الرسالۃ مؤنث ہے، اسی لیے اس کا فعل مجہول کتبہ کے بجائے، مذکر کے بجائے مؤنث استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد صنع النجار الکرسی، بڑھئی نے کرسی بنائی۔ اس جملہ میں صنع فعل ماضی معروف ہے، اسے فعل ماضی مجہول بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ صنع الکرسی، کرسی بنائی گئی۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے رمی الصیاد الشبکۃ، شکاری نے جال پھینکا۔ اس جملہ میں رما فعل ماضی معروف ہے، اس کو فعل ماضی مجہول سے بدلنا ہے۔ رمیت الشبکۃ، جال پھینکا گیا۔ چونکہ اس فعل کا نائب فاعل یعنی الشبکۃ مؤنث ہے، اسی لیے اس فعل کو مذکر کے بجائے، رومیہ کے بجائے مؤنث استعمال کیا جائے گا، رومیت استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے غرس البستانی الشجرۃ، باغبان نے درخت لگایا۔ اس جملہ میں غرس فعل ماضی معروف ہے، اسے مجہول سے بدلنا ہے۔ غرست الشجرۃ، درخت لگایا گیا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ینظف الخادم الغرفۃ، خادم کمرے کو صاف ستھرا کرتا ہے۔ اس جملہ میں ینظف فعل مضارع معروف ہے، اس کو فعل مضارع مجہول سے کیسے بدلنا ہے؟ علامت مضارع کو ضمہ دیا جائے گا، جو کہ پہلے ہی سے ضمہ ہے، اور آخر سے پہلے حرف کو یعنی ضا کو فتحہ دیا جائے گا، زبر دیا جائے گا۔ تو ینظف فعل مضارع معروف سے ینظف فعل مضارع مجہول بن جائے گا، اور چونکہ اس کا نائب فاعل یعنی الغرفۃ مؤنث ہے، اسی لیے اس فعل مجہول کو مؤنث استعمال کیا جائے گا، یعنی تنظف الغرفۃ، کمرہ صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تغسل البنت الثوب، لڑکی کپڑا دھوتی ہے۔ اس جملہ میں تغسل فعل مضارع معروف ہے، اس کو فعل مضارع مجہول سے بدلنا ہے، اور چونکہ اس کا نائب فاعل یعنی الثوب کا لفظ مذکر ہے، اسی لیے اس فعل کو بھی مذکر ہی استعمال کریں گے، یعنی یغسل الثوب، کپڑا دھویا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے یأکل الولد الخبز، لڑکا روٹی کھاتا ہے۔ اسے کیسے استعمال کریں گے؟
یؤکل الخبز، روٹی کھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے توقد فاطمۃ المصباح، فاطمہ چراغ جلاتی ہے۔ اس کو کیسے بدلنا ہے؟ یوقد المصباح، چراغ جلایا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پر بھی نائب فاعل یعنی المصباح مذکر ہے، اسی لیے اس کا فعل مجہول یوقد مذکر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد یکنس الخادم الدار، خادم گھر میں جھاڑو لگاتا ہے۔ اس کو کیسے بدلنا ہے؟ تکنس الدار، چونکہ دار کا لفظ مؤنث سماعی ہے، اسی لیے اس کا فعل مجہول مؤنث استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد یقطف الولد الزہرۃ، لڑکا پھول توڑتا ہے۔ اسے کیسے استعمال کرنا ہے؟ تقطف الزہرۃ، پھول توڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تمرین نمبر 5 ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں فعل مجہول کو فعل معروف سے بدل کر لکھو اور مناسب فاعل لاؤ۔ یعنی ان جملوں میں استعمال ہونے والے فعل مجہول کو فعل معروف سے بدلنا ہے اور ان کا فاعل بھی لانا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے طبخ اللحم، گوشت پکایا گیا۔ اس جملہ میں طبخ فعل ماضی مجہول ہے، اس کو فعل ماضی معروف سے بدلنا ہے اور اس کا فاعل بھی لانا ہے۔ کیسے استعمال کریں گے؟ طبخ حامد اللحم، حامد نے گوشت پکایا۔ طبخ الطباخ اللحم، باورچی نے گوشت پکایا۔ اس کے بعد کونست الدار، اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ کنست البنت الدار، کنس حامد الدار، کنس الولد الدار، کنست فاطمۃ الدار۔ اس کے بعد فتحت النافذۃ، اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ فتح حامد النافذۃ، فتح الاستاذ النافذۃ، فتح التلمیذ النافذۃ۔ حصد الزرع، اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ حصد حامد الزرع، حصد الفلاح الزرع۔ اس کے بعد سرق متاعی، میرا سامان چوری کر لیا گیا۔ اس کو کیسے بنائیں گے؟ سرق السارق متاعی، چور نے میرا سامان چوری کر لیا۔ سرق الرجل متاعی، آدمی نے میرا سامان چوری کر لیا۔ اس کے بعد اطلقت البندقیۃ، اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ اطلق الصیاد البندقیۃ، شکاری نے پستول چلایا۔ اطلق الشرطی البندقیۃ، پولیس نے بندوق چلائی۔ اس کے بعد حفرت البئر، کنواں کھودا گیا۔ حفر الرجل البئر، اس کے بعد اوقدت النار، آگ جلائی گئی۔ اوقد محمود النار، محمود نے آگ جلائی۔ اس کے بعد اغرق فرعون، فرعون کو ڈبویا گیا۔ اغرق اللہ فرعون۔ اس کے بعد تکتب الرسالۃ، میسج لکھا جاتا ہے، پیغام لکھا جاتا ہے۔ یکتب الولد الرسالۃ، لڑکا خط لکھتا ہے، لڑکا پیغام لکھتا ہے، لڑکا میسج لکھتا ہے۔ یرضع الطفل، بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ ترضع الام الطفل، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اس کے بعد یطحن القمح، گیہوں پیسا جاتا ہے۔ یطحن الطحان القمح، چکی والا گیہوں پیستا ہے۔ اس کے بعد یوزع البرید، ڈاک تقسیم کیا جاتا ہے، ڈاک بانٹا جاتا ہے۔ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ یوزع ساعی البرید البرید، ڈاکیا ڈاک تقسیم کرتا ہے۔ اس کے بعد تصنع المنضدۃ، ڈیسک بنائی جاتی ہے۔ یصنع النجار المنضدۃ، بڑھئی ڈیسک بناتا ہے۔ اس کے بعد ترکب السفینۃ، کشتی کی سواری کی جاتی ہے۔ اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ یرکب حامد السفینۃ، حامد کشتی کی سواری کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ترکیب کی مشق ہے، جس میں 2 نمونے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا نمونہ ہے حصد الزرع، کھیتی کاٹی گئی۔ اس مثال میں حصدہ فعل ماضی مجہول ہے اور الزرع نائب فاعل ہے۔ اس کے بعد
دوسرا نمونہ ہے یزرعُ القمح، گیہوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس مثال میں یزرع فعل مضارع مجہول ہے اور القمح نائب فاعل ہے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ ترکیب کرو، یعنی ان جملوں کی ترکیب کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس جملے کی ترکیب کیسے کریں گے؟ بنیا فعل ماضی مجہول، الاسلام نائب فاعل مرفوع، علی حرف جر، خمس مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا بنیا فعل کا، بنیا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے یمدح التلمیذ المجتہد، محنتی شاگرد کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس جملہ میں یمدح فعل مضارع مجہول ہے، التلمیذ موصوف، المجتہد صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یمدح فعل مضارع مجہول کا نائب فاعل، یمدح فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے تصنع المنضدۃ من الخشب، ڈیسک بنائی جاتی ہے لکڑی سے۔ اس جملے کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تصنع فعل مضارع مجہول، المنضدۃ نائب فاعل مرفوع، من حرف جر، الخشب مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تصنع فعل مضارع مجہول کا، تصنع فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔